دیانتدار پتنی۔ سری ناتھ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا اور اسے اپنے اوپر اس قدر اعتماد اور خوش فہمی تھی کہ اسے کوئی بھی بے وقوف بنا کر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسے اتنا گھمنڈ تھا کہ اس کا کوئی بھی منصوبہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ عام شہریوں کی نسبت ذہین اور باصلاحیت ہے۔ وہ یہ بات بھی بخوبی جانتا تھا کہ پولیس والے اس وقت تک ملزم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے جب تک ان کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ وہ ایسے ہی کارروائی کرتے ہیں جب ملزم کے خلاف انہیں شک اور یقین نہ ہو جائے اور پھر اس کے اور ٹھوس ثبوت کے درمیان کوئی فاصلہ نظر نہ آئے۔ وہ جو بھی منصوبہ بناتا تھا تو اس کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل بے عیب اور خامیوں سے پاک ہو۔ جھول ہونے سے ساری محنت اور منصوبہ حق میں مل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسے پورا یقین تھا وہ اپنی ذہانت سے پولیس کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں بڑے اعتماد کے ساتھ داخل ہو رہا تھا۔ وہ ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ ہر دیکھنے والا بآسانی سمجھ اور جان لیتا کہ یہ شخص کس قدر خوف و ہراس سے دوچار ہے۔ یہ تاثرات اس نے خود ہی اپنے اوپر طاری کیے تھے۔ جب وہ ہال میں گھسا تو اس نے دیکھا شکایات درج کرانے کے کاؤنٹر پر 2 لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک قطار تو لڑکیوں اور عورتوں کی تھی جس میں ہر عمر کی لڑکیاں اور عورتیں تھیں۔ وہ سبھی متفکر اور پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ مردوں کی قطار میں شامل نوجوان اور 30-40 برس کی عمر کے مردوں کے علاوہ عمر رسیدہ بھی تھے۔ چونکہ جرائم کی بھرمار تھی اس لیے لوگ روز متاثر ہوتے تھے۔ لڑکیاں اور عورتوں کا اغوا، ان کے ساتھ زیادتی اور جہیز نہ لانے پر دیور ساس نندو کا انہیں جلسہ دینا۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ شہر میں نت نئے جرائم اور طرح طرح کے سنگین واقعات جنم نہ لیتے ہوں۔ تھانوں میں چونکہ اس وقت تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں آتی جب تک عملے یا SHO کی مٹھی گرم نہ کر دی جائے، اس لیے لوگ مجبور اور پریشان ہو کر پولیس ہیڈ کوارٹر کا رخ کرتے تھے۔ حال میں نہ صرف باوردی وومن پولیس بلکہ مرد بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ سب کی نظروں کا مرکز بن گیا ہے اور سبھی اسے تعجب خیز نظروں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ وہ انہیں اپنی طرف متوجہ پا کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ اس کے لیے یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ پولیس والوں کو ان کے ہیڈ کوارٹر میں بے وقوف بنانے آیا تھا۔ آج تک کسی نے انہیں اس طرح بے وقوف نہیں بنایا ہوگا۔ وہ ہال میں گھسنے کے بعد ایک طرف کھڑے سپاہی کی طرف بڑھا جو موٹا اور بدا تھا اور اس کی توند نکلی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ لوگ راشی ہوتے تھے اور حرام کی کھاتے تھے اس لیے ان کے بدن پر سیروں چربی چڑھی ہوئی تھی۔ سر پلیز آپ میری کچھ مدد فرمائیں۔ میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ وہ بیٹری پی رہا تھا۔ لمبا سا کش لے کر بولا۔ سپاہی کے الفاظ اور لہجے میں مطابقت نہیں تھی۔ وہ جھنجھلایا اور بیزار لہجے میں بولا جیسے اسے کوئی شکار ہاتھ نہ لگا ہو۔ سری ناتھ بولا، میری کار چوری ہو گئی ہے۔ سری ناتھ نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کی رپورٹ درج کرانا چاہتا ہوں۔ اس طرف آ جاؤ، پولیس سپاہی نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو ادھر جا کر مرو، میرا دماغ اور وقت کیوں خراب کر رہے ہو؟ سری ناتھ نے اس سمت دیکھا جہاں سپاہی نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا اور ایک تختی آویزاں تھی جس پر لکھا ہوا تھا مسروقہ کاروں کی رپورٹ یہاں درج کرائیں۔ اس نے شکریہ ادا کرنے کے لیے گردن گھمائی لیکن وہ سپاہی تیز تیز قدموں سے نکل رہا تھا ایک موٹی سی عورت کے ساتھ۔ وہ اس کا شکار تھا شاید۔ وہ عورت اسے شاید کینٹین میں لے جا رہی تھی تاکہ اس کی سیوا کر کے معاملہ طے کرے۔ سری ناتھ نے کاندھے اچکائے اور اس کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ اس کاؤنٹر پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کی عمر 30 برس کی ہوگی۔
وہ گہری رنگت کی مالک تھی، لیکن اس کی کالی رنگت میں بڑی جاذبیت تھی، اور اس کا جسم بھی چھریرا اور متناسب تھا۔ وہ سفید ساڑی اور بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس کے سامنے ایک مرد کھڑا رپورٹ درج کرا رہا تھا۔ کاؤنٹر پر ایک اور شخص تھا، وہ نوجوان سارجنٹ تھا۔ وہ اپنے چہرے سے کافی خوش نظر آیا۔ سری ناتھ کی بات سن کر اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور ایک فارم نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سری ناتھ نے فارم پر کر کے سارجنٹ کی طرف بڑھا دیا، جو اس پر نظر ڈال کر پڑھتے پڑھتے ایک دم چونک پڑا۔ گاڑی کا کیا نمبر لکھا آپ نے؟ 9758 اور 4۔ جی ہاں، یہی نمبر ہے۔ پلیز زحمت نہ ہو تو خود چیک کر لیں، سری ناتھ نے اطمینان سے کہا، اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس جیب سے نکال کر سارجنٹ کی طرف بڑھا دیا۔ سارجنٹ اس سے لائسنس لے کر غور سے دیکھنے لگا اور بولا 9758 اور 4۔ سارجنٹ نے یہ نمبر بلند آواز میں دہرایا تھا۔ جی ہاں، فارم پر بھی میں نے یہی نمبر لکھا ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ سری ناتھ نے اپنے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے پوچھا۔ سارجنٹ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، آپ یہاں تشریف رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر وہ فارم لے کر ایک دروازے میں جو اس کی پشت پر تھا غائب ہو گیا۔ چند لمحوں کے اذیت ناک اور صبر آزما انتظار کے بعد اس کی واپسی ہوئی تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ ایک انسپکٹر اور سادہ لباس میں 2 پولیس والے بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہی ہے وہ شخص، سارجنٹ نے سری ناتھ کی طرف اشارہ کیا، اور سادہ کپڑوں میں ملبوس دونوں پولیس والے اس کے دائیں بائیں اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے وہ کوئی مجرم ہو اور وہ اسے فرار ہونے کا موقع نہ دینا چاہتے ہوں۔ سری ناتھ انسپکٹر کی تصویر اخبار میں دیکھتا رہتا تھا، اس لیے پہلی نظر میں وہ پہچان گیا کہ اس کے سامنے پولیس کے شعبۂ جرائم کا ایس پی کھڑا ہوا ہے۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک شخص اسے سراغ رساں شعبے کا آدمی لگ رہا تھا۔ انسپکٹر اسے اوپر سے نیچے تک تیز نظروں سے گھورتا رہا، پھر وہ اپنے دھیمے اور مخصوص انداز میں سری ناتھ سے مخاطب ہوا۔ آپ کی گاڑی چوری ہوئی ہے؟ جی ہاں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میں فارم پر لکھ چکا ہوں۔ میں نے آپ سے نام پوچھا ہے۔ میرا نام سری ناتھ ہے، یہ میرا کارڈ ہے، سری ناتھ نے متانت سے کہا، اور بڑے باوقار انداز میں جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا، جس پر اس کے دفتر کا پتہ درج تھا۔ کارڈ دیکھ کر انسپکٹر کے رویے میں قدرے نرمی آئی۔ یہ کار واقعی آپ ہی کی ہے؟ جی ہاں، بالکل، سری ناتھ نے آنکھیں پھیلا کر اس طرح جواب دیا جیسے وہ انسپکٹر کا مقصد سمجھ نہ پایا ہو۔ اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ فی الحال تو میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے جو میں نے سارجنٹ کو دے دیا ہے، باقی کا کاغذات گھر پر محفوظ ہیں، سری ناتھ نے وضاحت کی، لیکن ساتھ ہی ذرا تیز لہجے میں کہا۔ کیا کار چوری ہونے کی رپورٹ درج کرانا جرم ہے انسپکٹر؟ نہیں، کار چوری ہونے کی رپورٹ درج کرانا جرم نہیں، دراصل معاملہ یہ ہے، یہ کار ایک جرم میں استعمال کی گئی ہے۔ انسپکٹر کا لہجہ اور نرم ہو گیا۔ کیا؟ سری ناتھ اس طرح اچھل پڑا جیسے اسے بڑکی جھٹکا لگا ہو۔ جی ہاں، 1 گھنٹے پہلے یہ کار بینک کے ڈاکے میں استعمال کی گئی ہے۔ ڈاکو تقریباً 20 لاکھ کی رقم لوٹ کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بعد میں کار شیوا جی پارک کے پاس کھڑی پائی گئی ہے۔ کار کے اندر 2 نقلی داڑھیاں، مونچھیں اور ہیٹ بھی برآمد ہوا ہے، جو واردات میں استعمال کیے گئے ہیں۔ انسپکٹر سری ناتھ کو واردات کی خبر سنا رہا تھا، اور سری ناتھ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ ضروری نہیں کہ وہ کار میری ہی ہو، سری ناتھ نے اس انداز میں جملہ ادا کیا جیسے اسے انسپکٹر کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ کار تو یہی ہے، انسپکٹر نے تکرار کی۔ فرار کے وقت 4 افراد نے اس کا نمبر نوٹ کیا تھا۔ ظاہر ہے اس میں آپ کا کوئی دوش نہیں، یہ ڈاکوؤں کا بہت پرانا طریقہ ہے، وہ اس قسم کی وارداتوں میں چوری کی کاریں استعمال کرتے ہیں، پھر اسے کہیں چھوڑ کر دوسری کار میں فرار ہو جاتے ہیں۔ انسپکٹر نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، پھر اس نے سرسری سے لہجے میں سوال کیا، آپ نے کار چوری کی رپورٹ درج کرانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ دیر؟ سری ناتھ نے حیرت سے دہرایا اور پھر کہا، جب مجھے اپنی کار کی چوری کا علم ہوا، میں بغیر کسی تاخیر کے یہاں دوڑا ہوا چلا آیا ہوں۔ دراصل میں اپنے دفتر میں تھا،
کار نیچے پارکنگ میں کھڑی تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں دفتر سے اٹھ کر نیچے پارکنگ میں آیا تو وہاں میری گاڑی موجود نہیں تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ چوری ہو چکی تھی۔ اوہ، یہ بات تھی، انسپکٹر نے سر ہلایا۔ سری ناتھ نے اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر کے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں، قصور میرا بھی تھا۔ اگر میں گاڑی مقفل کرنا بھول نہ جاتا تو ڈاکو اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہ ہوتے۔ یہ الفاظ ادا کرتے وقت اس کے چہرے پر ندامت کی سرخی تھی۔ خیر، اگر آپ کی کار لاک ہوتی تو کوئی اور گاڑی چرا لیتے، کیونکہ گاڑیوں کی کمی ہے کیا؟ ان کے لیے کسی بھی گاڑی کو تالا توڑنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ انسپکٹر نے مسکرا کر جواب دیا، بہرحال کار پارک ہلز کے تھانے میں کھڑی ہے۔ کار حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہیں جانا ہوگا۔ اس تکلیف کے لیے ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ گویا انسپکٹر کو سری ناتھ کی شرافت اور معصومیت پر پورا یقین آ گیا تھا۔ میں آپ لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری کار اتنی آسانی سے مل گئی ہے۔ ڈکیتی کی واردات کا بہرحال مجھے افسوس ہے۔ سری ناتھ یہ بات کہتے ہوئے دل میں مسکرایا۔ گفتگو کے دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ CID کے سراغ رساں کا نام پرکاش آنند ہے۔ انسپکٹر نے اسے اسی نام سے مخاطب کیا تھا۔ اس کی عمر 44 برس سے زیادہ تھی۔ پستہ قد نکلی ہوئی توند والا بھدا سا یہ شخص گہری نظروں سے گفتگو کے دوران مسلسل سری ناتھ کا جائزہ لیتا رہا، لیکن اس نے بدے سراغ رساں کی چبھتی ہوئی نظروں کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ سری ناتھ بڑے اطمینان سے انسپکٹر سے ہاتھ ملا کر ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے نکل آیا۔ انسپکٹر کی طرف سے معذرت کے الفاظ سن کر اسے بڑی تسکین ہوئی۔ خوشی کے باعث اس پر خفیف سی کپکپاہٹ طاری تھی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ شہر کے مرکز میں ایک بینک کو تنہا لوٹنے اور پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں پوری طرح کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے منصوبے کا دوسرا اور آخری حصہ بھی کسی پریشانی کے بغیر پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ پیشہ ور مجرموں کی طرح سری ناتھ بھی پولیس کو بیوقوف سمجھنے کی غلطی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس میں واقعی کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں۔ اسے معلوم تھا اس محکمے میں کچھ چند افراد ایسے بھی موجود ہیں جو بے حد ذہین ہیں، خاص طور پر سراغ رساں پرکاش آنند، لیکن سری ناتھ اسے بھی جل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے پارک ہلز جانے کے لیے ٹیکسی لی اور بڑے آرام اور سکون سے اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے پارک ہلز کافی فاصلے پر واقع تھا۔ سری ناتھ نے جیب سے پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگائی اور ان واقعات کے بارے میں سوچنے لگا جو چند گھنٹے پہلے رونما ہوئے تھے۔ سری ناتھ کا دفتر اشوک بلڈنگ میں واقع تھا۔ یہ کمرشل پلازا تھا جس میں زیادہ تر وکیلوں، ڈاکٹروں، بروکروں اور دیگر پیشہ ور افراد کے دفاتر تھے۔ وہ بھی بروکر تھا۔ اپنے پیشے میں ناکامی کی وجہ شاید اس کی ناتجربہ کاری تھی یا پھر اس بحران سے نمٹنے کے لیے سرمایہ کی کمی تھی۔ اس نے کاروبار کا آغاز بھی خاصی رقم سے کیا تھا۔ 4 لاکھ میں اس کی پتنی کی 1 لاکھ کی رقم بھی شامل تھی، لیکن وہ یہ رقم گنوا بیٹھا تھا۔ لیکن اسے اپنی رقم ضائع ہونے کا اتنا افسوس اور دکھ نہیں تھا جتنا بیوی کی رقم برباد ہونے کا تھا۔ اس کی پتنی جو کفایت شعار تھی، اس نے یہ رقم جانے کب اور کس طرح پس انداز کی ہوئی تھی۔ مشکل وقت پڑنے پر استعمال کے لیے دی تھی، لیکن اس نے چند سودوں میں وہ رقم داؤ پر لگا دی اور یوں اس رقم سے محروم ہو گیا۔ یہ سب کچھ صرف 2 دن پہلے ہوا تھا۔ گزشتہ رات وہ یہی سوچتا رہا تھا وہ اس مشکل سے کیسے نجات حاصل کرے۔ پہلے اس نے سوچا کہ ان حالات سے اپنی پتنی کو آگاہ کر دے، لیکن وہ اپنے اندر یہ ہمت پیدا نہ کر سکا۔ اس نے پتنی کو وچن دیا ہوا تھا کہ وہ اس کی رقم کو کبھی کسی عام کاروبار میں استعمال نہیں کرے گا، لہٰذا وہ اس پر وشواس کرے۔ اپنی طرف سے اس نے کسی قسم کی بددیانتی نہیں کی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو اسے دگنی رقم ہاتھ لگتی، لیکن اسے زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ پتنی کے اعتماد کو مجروح کرنا نہیں چاہتا تھا۔
اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے جیسے اپنی پتنی کی رقم چرائی ہو۔ پتنی کے قرضے کا بوجھ اس کے ذہن پر اتنا زیادہ تھا کہ اس نے خودکشی کرنے کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ بزدلی ہے جو اس جیسے مرد کو شوبہ نہیں دیتی۔ آخر کار اپنا تجزیہ کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ بزدل ہرگز نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہی باہمت اور حوصلہ مند ہے۔ اپنی ہمت اور حوصلے پر ضرورت سے زیادہ اعتماد ہی تو تھا جس نے اسے کاروبار میں کامیابی کی بجائے ناکامی سے دوچار کر دیا تھا۔ کاروبار کی دنیا میں مختصر سے تجربے نے اسے سکھا دیا تھا کہ لوگ دوسرے پیشوں کی طرح اس میں بھی بڑے جوئے کھیلتے ہیں۔ اس کے سامنے کئی ایسی مثالیں موجود تھیں کہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہونے والے بروکر اپنی ہمت کے بل پر ایک ہی سودے کے ذریعے کامیابی کی منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ یہ منصوبہ اس وقت سری ناتھ کے ذہن میں آیا جب وہ بینک میں اپنی آخری پونجی کا ایک چیک کیش کرانے گیا تھا۔ جب وہ کیشیئر کی کھڑکی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کیشیئر ایک اکاؤنٹ ہولڈر کو کسی چیک کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کا لہجہ تیز و تند تھا۔ سری ناتھ نے ارد گرد دیکھا کہ بینک کا عملہ اس کی تکرار کے شور و غل سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں کوندھا بن کر لپکا۔ جب وہ کیشیئر کی کھڑکی کے قریب ہوا تو کیشیئر کے دائیں طرف رکھی ٹرے میں نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر اس کا ارادہ یقین میں بدل گیا۔ بینک کے ملازمین اتنے مصروف ہیں کہ کسی گاہک سے کیشیئر کا جھگڑا ان کی توجہ مبذول نہیں کرا سکا تو وہ کسی اور معاملے کی طرف دھیان دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ سری ناتھ نے یہ بھی سوچا کہ یہاں اس کے لیے اور بینکوں کے مقابلے میں زیادہ آسانیاں موجود ہیں۔ اس نے بڑے اطمینان سے بینک کے پورے ماحول اور کیشیئر کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیا۔ جب بھی کوئی چیک کیشیئر کے پاس آتا تو وہ سر جھکا کر اسے غور سے دیکھتا، جمع کرانے کی رسید کا جائزہ لیتا اور پھر پاس بک پر ایک نظر ڈالتا، پھر اس کے بعد اس شخص کی طرف متوجہ ہوتا۔ سری ناتھ نے سوچا کہ جب کیشیئر کو اس کی طرف اور اسے کھڑکی پر کھڑے آدمی کے ہاتھ میں پستول نظر آئے گا جس کا رخ اس کی طرف ہو تو معاملہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ڈاکے کے بعد دوسرا مرحلہ فرار کا تھا، خاص طور پر بڑے بینک میں جہاں کافی تعداد میں لوگ جمع ہوں۔ وہاں آسانی سے لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے گزرا جا سکتا تھا۔ بینک کا سیکیورٹی اسٹاف بینک میں موجود اتنے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں گولی چلانے کی حماقت نہیں کرے گا۔ اس نے سوچا اگر بینک سے باہر پولیس والے سے مڈبھیڑ ہو گئی تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس نے اخبارات میں ڈکیتی کی وارداتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک کار چوری کرتے ہیں، پھر واردات کے بعد کہیں چھوڑ کر دوسری گاڑی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکے کے علاوہ سری ناتھ کار چرانے کا خطرہ مول لینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہیں مسروقہ گاڑی عین وقت پر جواب دے جائے اور وہ مخز اس وجہ سے ڈر لیا جائے کہ اس کے پاس جو کار تھی اسے اس پر بھرپور وشواس تھا۔ کوئی احمق ہی کسی واردات میں اپنی کار استعمال کر سکتا تھا، سری ناتھ سوچتا رہا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کار کی نمبر پلیٹ بدل دی جاتی۔ اس قسم کی باتیں سوچتے سوچتے اچانک نیا اور اچھوتا خیال اس کے ذہن میں جنم لینے لگا۔ پولیس کو اس بات کا یقین تھا کہ ڈاکو واردات کے لیے اپنی کار استعمال نہیں کرتے، یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی۔ اس قسم کی مسروقہ کاریں بعد میں کہیں چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ سری ناتھ نے سوچا وہ پولیس کے اس یقین سے فائدہ اٹھائے گا۔ کار کی رپورٹ لکھوانے کے بعد اسی گاڑی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ اس طرح پولیس کبھی اس پر شک نہیں کرے گی۔ وہ یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ ڈاکے کے وقت جائے واردات پر موجود نہیں تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے فوراً اس پر عمل درآمد
کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے ہر معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیا تھا۔ 2 دن بعد جب وہ اپنی گاڑی میں بینک کی طرف ڈاکے کی گھر سے روانہ ہوا تو اسے اپنی کامیابی کا 100% یقین تھا۔ البتہ اس نے اپنے منصوبے میں اتنی ترمیم ضرور کر لی تھی کہ اب وہ واردات سے پہلے نہیں، واردات کے بعد کار کی چوری کی رپورٹ درج کرائے گا۔ نوجوانی کے زمانے میں سری ناتھ نے بہت سے ڈرامے میں حصہ لیا تھا۔ وہ تجربہ اس کے کام آنے والا تھا۔ اس نے ایک دکان سے بھورے رنگ کی نکلی داڑھی اور مونچھیں، سیاہ رنگ کا چشمہ اور ایک ہیٹ خریدا جو کرکٹ کے کھلاڑی پہنتے تھے، اور اب کرکٹ کا ہر شیدائی بھی اسے پہنے نظر آتا تھا۔ یہ حلیہ اس کے چہرے کو کافی حد تک بدل چکا تھا۔ پستول بھی اس کے پاس تھا جو اس نے ایک پل کے نیچے سے خریدا تھا۔ وہاں ہر چیز مل جاتی تھی، جیسے ہیروئن، چرس، نشہ آور انجیکشن وغیرہ۔ اس کے پاس تقریباً تمام تیاریاں منصوبے کے مطابق مکمل تھیں۔ وہ اپنی پتنی کو اس کی ماسی کے ہاں چند دنوں کے لیے بھیج دے گا۔ اس کی پتنی کی ماسی اس کے گھر سے 30 میل دور ایک کالونی میں رہتی تھی۔ وہ اس روز صبح کو لوکل ٹرین سے اس کی کالونی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ پتنی کی گھر میں غیر موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ سری ناتھ ڈاکے کی رقم گھر میں چھپانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی پتنی کو اعتماد میں لے سکتا تھا، لیکن اس میں ایک قباحت تھی۔ اس کی پتنی رکمنی ایک دیانتدار اور مثالی عورت تھی۔ وہ اپنے پتی کی بات سنتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی اور اسے غیر قانونی حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کرتی۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ پولیس کو اطلاع کر دیتی۔ اسے کچھ نہ بتانا بہتر ہی تھا۔ سری ناتھ کا خیال تھا کہ پہلے وہ کار چوری کرنے کی رپورٹ درج کرائے، پھر بعد میں بینک جائے، لیکن اس سے اپنا یہ خیال تبدیل کرنا پڑا۔ ڈاکے کے وقت لازمی طور پر اسے کچھ دیر کے لیے کار بینک کے سامنے کھڑی کرنی تھی۔ اس نے سوچا اس دوران اگر کسی پولیس گشتی کار کا وہاں سے گزر ہوا تو اس کے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ واردات کے لیے اس نے دوپہر کے وقت کا انتخاب کیا تھا۔ اس وقت بینک بند ہونے والا ہوتا تھا۔ تھکا ہوا عملہ اپنے کاموں سے زیادہ تندی سے مصروف ہوگا۔ لوگوں کا رش بھی اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اس نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ دفتر میں کسی کو اس کی غیر حاضری کا خیال نہ آ سکے۔ اس نے بڑی احتیاط برتی تھی۔ دفتر سے نکلنے کے لیے اس نے عقبی طرف کی ایمرجنسی سیڑھیوں کا استعمال کیا تھا۔ اس کی جیب میں ایک چیک بھی تھا جسے اس نے طے کر کے رکھ لیا تھا۔ سری ناتھ نے ڈاکے کے لیے ایک دور دراز بینک کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ اس کے وہاں پہچانے جانے کا امکان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہر لحاظ سے یہ بینک اس کے لیے زیادہ سود مند تھا اور ایک بہتر انتخاب تھا۔ اس شہر میں اس کا شمار بڑے بینکوں میں کیا جاتا تھا۔ وہاں رش بھی زیادہ رہتا تھا اور لین دین لاکھوں میں ہوتا تھا، اور وہاں سے فرار ہونا بھی آسان تھا۔ ایک پارک کے نزدیک سنسان جگہ پر اس نے گاڑی پارک کی اور بڑے محتاط انداز سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے یا اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا تو اس نے نکلی داڑھی اور مونچھیں نکالی اور کار کے اندر لگے ہوئے آئینے میں گوند کی مدد سے چہرے پر چپکانے لگا۔ سر پر ہیٹ رکھ کر اس نے اپنے بال چھپا لیے۔ سیاہ شیشوں کے اینک پہننے کے بعد وہ ایک بالکل مختلف شخص نظر آ رہا تھا۔ اس کی پتنی تو کیا شاید اس کی ماں بھی اسے نہیں پہچان سکتی تھی۔ بینک کے قریب اس نے اپنی کار پارک کی اور چرمی بیگ اٹھا کر باہر نکلا۔ اس کا ریوالور جیب میں موجود تھا۔ بینک کی طرف بڑھتے ہوئے دل اس کا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ اپنا ارادہ ترک کر دے اور واپس چلا جائے، لیکن واپسی کا مطلب وہ جانتا تھا کہ جو کہ خودکشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے حواس مجتمع کیے اور بینک میں داخل ہو گیا۔ کیشیئر کی کھڑکی کے سامنے چند لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ وہ سب کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ 2 افراد جو گہرے نیلے رنگ کی وردی میں ملبوس تھے اس کے پیچھے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اس کی وردی اور ہاتھوں پر گریس اور تیل کے دبے لگے ہوئے تھے اور تیل اور پٹرول کی بو آ رہی تھی۔ ان کی گفتگو واضح قطع اور چہرے مورے سے
वाज़ह हो रहा था कि वो करीबी मोटर वर्कशॉप के मैकेनिक हैं। इनकी ज़ाहरी वज़ाकता और लिबास देखकर श्रीनाथ ने उन्हें भी अपने मंसूबे में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया। इन दोनों को इस मंसूबे का इल्म ही नहीं था। इन बेचारों को खबर ही नहीं थी कि इन पर अचानक और गैर मुतवक्का क्या आफताब बिजली की तरह गिरने वाली है। अंदर जो लड़कियां और औरतें स्टाफ में थी और अपने काम निपटाने में तेज़ी से मसरूफ़ थी, इनमें से 2 खासी खूबसूरत और पुरकशिश थीं। इनकी खूबसूरती ने इसके आगे खड़े मैकेनिक के अलावा और दूसरे मर्दों को भी मतवज्जो किया हुआ था। श्रीनाथ ने सोचा इसका नज़ारा इसके मंसूबे में भी मावन साबित हो रहा है। श्रीनाथ अब कैशियर की खिड़की के करीब पहुंच गया। जूं ही इसने अगला फर्द खिड़की से अपनी कैश लेकर हटा तो श्रीनाथ ने बड़की सरत से आगे बढ़कर अपना चर्मी बैग काउंटर पर रख दिया। दूसरे हाथ से उसने चेक कैशियर की तरफ बढ़ा दिया और कैशियर ने चेक थाम लिया। श्रीनाथ ने दफ्तर में जो चेक स्लिप की थी इस पर हाथ से नहीं लिखा था बल्कि टाइप किया हुआ था। श्रीनाथ ने चेक स्लिप जो इबारत टाइप की थी वो ये थी: मिस्टर कैशियर, अगर तुम जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते हो तो नोटों वाली ट्रे मेरी तरफ गैर महसूस अंदाज से फ़ौरन सरका दो और गूंगे बने बैठे रहो। कैशियर चेक की इबारत पढ़ रहा था। इस दौरान श्रीनाथ ने पिस्तौल निकाल लिया। चेक पर टाइप की हुई इबारत पढ़ते ही कैशियर का चेहरा जर्द हो गया और सफ़ेद पड़ता चला गया और इसके हाथ से चेक छूटते छूटते बचा। उसने सर उठाकर हुआनकों की तरह देखा तो इसके सामने खिड़की के पास खड़े हुए शख्स के हाथ की गिरफ्त में दबे हुए पिस्तौल की नाल अपनी तरफ झांकती हुई नजर आई। उसे ऐसे लगा था कि पिस्तौल की नाल उसे फरिश्ता अजल की तरह घूर रही है। इसके चेहरे पर पसीना फूट पड़ा। कैशियर ने बदहवासी के आलम में इधर उधर देखा। बैग की ओट में किसी को पिस्तौल नज़र नहीं आ सकता था। हर शख्स अपने में अपने काम में ऐसा मसरूफ़ था जैसे उसे सर खुजाने की फुर्सत तक न हो। श्रीनाथ ने कैशियर को मुतज़ब्ज़ब देख कर पिस्तौल का सेफ्टी कैच खींच लिया और इस अंदाज में मुखातब हुआ जैसे अपने पीछे खड़े हुए साथियों को हुक्म दे रहा हो, जो कोई भी गड़बड़ करे उसे बिला तामुल शूट कर देना, ख्वाह वो औरत ही क्यों ना हो। उसने ये अल्फाज सरगोश में इतनी आहिस्तगी से अदा किए कि कैशियर के सिवा किसी और के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुँच सकी। कैशियर का रहा सहा हौसला भी जवाब दे गया। उसे यकीन हो गया कि इस शख्स के पीछे खड़े हुए 2 आदमी भी डाकू के साथी हैं। उसने ये भी देख लिया था कि बैंक में कोई भी इनकी तरफ मुतवज्जो नहीं। कैशियर ने लर्जते हाथों से नोटों की गड्डियों से बड़ी ट्रे आगे बढ़ा दी। श्रीनाथ ने फुर्ती से नोटों की गड्डियां बैग में डाली और तेज़ी से बैंक के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पिस्तौल अभी तक उसके हाथ में था। जैसे ही वो खिड़की से हिटा, कैशियर ने एकदम से शोर मचा दिया, पकड़ो डाकू, पकड़ो डाकू, इन दोनों आदमियों को पकड़ो। बैंक में काफ़ी लोग मौजूद थे। जिन लोगों ने श्रीनाथ को कैशियर की खिड़की से हटते देखा था तो उन्हें श्रीनाथ का पिस्तौल भी नज़र आ गया था। हर किसी को अपनी जान प्यारी थी। वो उसे दहशत ज़दा होकर देखने लगे थे। कैशियर की आवाज़ सुनते ही बैंक में भगदड़ मच गई। श्रीनाथ ने पिस्तौल वाला हाथ अपनी जेब में डाल लिया। इससे पहले कि इस हादसे की नोयत किसी की समझ में आती, वो बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। बैंक की इमारत से बाहर निकलते ही श्रीनाथ पूरी कुव्वत से कार की तरफ दौड़ा। मैदान साफ था और वहां गार्ड भी नहीं थे, जो इसके लिए इत्तेफाक था। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते वक्त उसने दूसरा गेयर भी डाल लिया था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और जब तक लोग इसके पीछे बैंक से बाहर आते वो बड़ी सड़क पर ट्रैफिक के हजूम में गुम हो गया था। ये इसकी बदकिस्मती थी कि अगले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती जल उठी थी। उसे मजबूरन रुकना पड़ा। बाएं तरफ मुड़ने के लिए थोड़ी सी जगह थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि कार गुजर सकती। अगर इसके आगे खड़ी कार थोड़ी सी सिरक जाती तो वो आसानी से गुजर सकता था। जब तक सुर्ख बत्ती रोशन रहती अगली कार के हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। श्रीनाथ के लिए एक एक लम्हा कीमती था। उसने होंठ भेजकर कार को तीसरे गियर में डाला और पूरा एक्सीलेटर दबाकर अगली कार का बम्पर टेढ़ा कर दिया। वो एक झटके से कई फीट आगे बढ़ गई।
سری ناتھ نے تیزی سے اسٹیئرنگ گھمایا اور بائیں طرف گھوم گیا۔ آگے 3 چوراہوں کی سرخ بتیاں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی۔ وہ تیزی سے جائے واردات سے دور ہوتا چلا گیا اور اس نے عقبی آئینے میں دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آخر کار وہ تیز رفتاری سے گاڑی کو دوڑاتا ہوا ایک تنگ سی گلی میں گھس گیا۔ 2-4 موڑ کاٹنے کے بعد اس نے اپنی کار کی رفتار آہستہ کر لی، کیونکہ اب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا گھر گلی کے آخری سرے پر واقع تھا۔ مکانوں کے عقبی حصے میں باورچی خانہ تھا جس کی کھڑکی کی گلی کی طرف کھلتی تھی۔ وہ آتے وقت کھڑکی کی چٹکنی لگا کر نہیں آیا تھا۔ اس نے جیب سے پستول نکال کر بیگ میں ٹھونسا، کار سے اترا، پھر جلدی سے بیگ کھڑکی کے راستے باورچی خانے میں پھینک دیا۔ کھڑکی کے پٹ برابر کر کے وہ واپس کار میں آ گیا۔ اس نے پہلے ہی اس بات کا اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ اس کی حرکات و سکنات کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ واپس آ کر اس نے کار موڑی اور اطمینان کی سانس لیتے ہوئے نیشنل پارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک سنسان سی جگہ منتخب کر کے اس نے جھاڑیوں کی اوٹ میں گاڑی کھڑی کی۔ اس نے داڑھی، مونچھیں، ہیٹ اور چشمہ اتار کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ پھر اس نے کار میں رکھی ہوئی پانی کی بوتل نکالی، رومال گیلا کر کے اپنا چہرہ اچھی طرح صاف کیا اور سائیڈ آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ پھر وہ بڑے اطمینان سے ٹہلتا ہوا ٹیکسی کی تلاش میں مین روڈ پر آ گیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی طے کر کے بڑھا تھا کہ اسے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ اتفاق سے ایک خالی ٹیکسی نظر آئی تو اسے روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ سری ناتھ پہلے کی طرح عقبی سیڑھیوں کے ذریعے اپنے دفتر پہنچا، پھر عام راہداریوں سے گزرتا ہوا لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد واپس آ کر اس نے دفتر میں شور مچا دیا کہ اس کی کار چوری ہو گئی ہے۔ دفتر کا عملہ اس کے گرد جمع ہو گیا۔ اس کے مینیجر چودھری کشن لال نے اسے مشورہ دیا، آپ ابھی اور اسی وقت اپنی کار کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو دے دیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کیوں نہ فون کر کے رپورٹ کر دوں؟ نہیں، انہوں نے اس کی بات کاٹی، آپ خود چلے جائیں، کیونکہ پولیس فون کے رپورٹ پر فوری کارروائی نہیں کرتی۔ وقت ضائع مت کریں۔ ٹھیک ہے، سری ناتھ پریشانی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا، میں رپورٹ کرانے جا رہا ہوں، اگر کوئی میرے متعلق پوچھنے آئے تو بتا دینا، آپ کسی بات کی چنتا نہ کریں۔ اس نے دفتر کی لڑکیوں اور مردوں کی آوازیں سنی۔ دفتر کا عملہ اس کی پریشانی میں برابر کا شریک لگ رہا تھا۔ پھر وہ ان سے رخصت ہو کر پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوتے وقت اسے خود اپنے آپ پر گھبراہٹ طاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں کے افسر کو واردات کا علم ہو چکا تھا۔ وائرلیس یا موبائل فون کے ذریعے اس کی انسپکٹر سے ملاقات کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے وہی کہانی دہرائی جو اس نے انسپکٹر کو سنائی تھی۔ اس نے کار کی منتقلی کی رسید پر دستخط کیے اور اپنی کار لے کر پولیس اسٹیشن سے نکل آیا۔ جب وہ گاڑی فاتحانہ انداز سے چلاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا تو دل ہی دل میں کہے لگانے کو لگا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ انسپکٹر نے اسے بتایا تھا کہ ڈاکو 26 لاکھ کے نوٹ لے گئے۔ اسے خود گننے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ اس نے سوچا پتنی کو 1 لاکھ کی رقم دے دے گا جو اس نے لی تھی، مزید 25,000 منافع کہہ کر بھی ادا کرے گا، باقی رقم اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنے میں لگائے گا۔ اسے معلوم تھا کہ کامیابی کا نشہ اترنا شروع ہوگا اور اس کے تنے ہوئے اعصاب اپنی اصلی سابقہ حالت میں آ جائیں گے تو اسے خاصی تکلیف محسوس ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی بے تابی پر قابو نہ پا سکے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پتنی کو شملہ یہ کہہ کر لے جائے گا کہ اسے کاروبار میں بے پناہ فائدہ ہوا ہے۔ وہ دوسرا ہنی مون منائے گا۔ اس کی شادی کو 7 برس کا عرصہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے یہ کہہ کر فریب دے گا کہ ان 7 برسوں کے بعد بھی وہ نہایت حسین اور نوجوان دوشیزہ لگ رہی ہے۔ وہ اس کے دام فریب میں آ جائے گی۔ عورت چونکہ اپنی تعریف سن کے بہت خوش ہوتی ہے، لہٰذا اس کی سیدھی سادی پتنی بھی بہت خوش ہو جائے گی۔ اس کے خیال میں اس نے یہ عقل مندی اور دور اندیشی سے کام لیا تھا کہ اپنی پتنی کو کچھ دن کے لیے اس کی ماسی کے یہاں بھیج دیا، ورنہ اس کی موجودگی میں وہ لاکھ کوشش کے باوجود اپنی کیفیت نہیں چھپا پاتا۔ اس کی پتنی اس کی غیر معمولی کیفیت کو فوراً تاڑ لیتی۔ پھر اسے کئی سوالوں کے جواب دینے پڑتے۔ جب تک وہ لوٹ کر آئے گی تب تک معاملہ سرد پڑ چکا ہوگا۔
یہ سوچتے ہوئے سری ناتھ نے کار گیراج میں کھڑی کی اور تقریباً تیزی سے لپکتا ہوا گھر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ جلد سے جلد اس دولت تک پہنچنا چاہتا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جان، وقار اور عزت داؤ پر لگا دی تھی۔ وہ اس رقم کو کسی محفوظ جگہ چھپا دینا چاہتا تھا۔ اس بیگ میں اس کا پستول بھی تھا جس کے بارے میں اس کی پتنی کو علم نہ تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اچانک اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے اس کی پتنی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ کسی وجہ سے واپس لوٹ آئی ہو۔ سری ناتھ نے سوچا، اس کی پتنی کس سے باتیں کر رہی ہے؟ دوسری آواز کسی مرد کی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ وہ واپس پلٹ جائے اور کسی جگہ سے فون کر کے پتنی سے معلوم کرے کہ اس کے ساتھ گھر میں کون مرد ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنے اس خیال پر عمل کرتا، اس کی پتنی خود دروازے پر آ گئی۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنی پتنی کے قدموں کی چاپ سن لی تھی جو اس کے لیے مانوس تھی۔ او آپ آ گئے۔ پتنی اسے دیکھ کر اچھل پڑی۔ کیا بات ہے جانی؟ اس نے اپنی پتنی کی پریشانی محسوس کر لی۔ پڑوسن نے بتایا کہ میری ماسی پونا گئی ہوئی ہیں اور بتا کر نہیں گئی کہ کب واپس آئیں گی، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر واپس چلی جاؤں۔ بات ہی کچھ پریشانی والی ہے، پتنی نے جواب دیا۔ میری جگہ تم بھی ہوتے تو پریشان ہو جاتے۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، آخر ہوا کیا ہے؟ سری ناتھ نے پوچھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اندر آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں، پتنی نے سرگوشی میں کہا۔ تو اس کا لہجہ سری ناتھ کو بڑا پر اسرار لگا۔ پھر اس کی پتنی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اندر کھینچا۔ وہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ پرجوش بھی دکھائی دی۔ شام کا وقت تھا، کھڑکیوں پر بڑے پردوں کے باعث نشست گاہ میں ہلکا سا اندھیرا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ روشنی کرنے کی ضرورت ہو۔ اس کی پتنی اتنی پرجوش تھی کہ وہ آداب کے تقاضے بھی فراموش کر بیٹھی۔ اسے چاہیے تھا کہ پہلے اس اجنبی سے اس کا تعارف کراتی جس کی صورت اسے صاف نظر نہیں آئی تھی۔ تمہیں بتاؤں کیا ہوا ہے؟ تم شاید یقین نہیں کرو گے، وہ کہنے لگی۔ میں مکان میں داخل ہوئی تو میں نے مکان کی پچھلی طرف کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ پھر میں باورچی خانے کی کھڑکی بند ہونے کی آواز سنی۔ میں وہاں پہنچی تو دیکھا ایک آدمی تیزی سے گاڑی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے کار میں روانہ ہو گیا۔ اس کی داڑھی اور لمبی مونچھیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس نے بالکل تمہارے جیسا لباس پہنا ہوا تھا، رنگ بھی یہی تھا۔ سری ناتھ کو ایسے محسوس ہوا جیسے بھونچال آ گیا ہو، پیروں تلے زمین کھسک کر رہی ہو اور در و دیوار جڑ رہے ہوں۔ پتنی کے الفاظ اس کے کانوں میں گرم گرم سیسا پگھلا رہے تھے۔ وہ مزید کچھ سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن پتنی کو چپ کرانا آسان نہیں تھا۔ وہ باتونی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے باورچی خانے کی کھڑکی کی کھلنے کی آواز سن لی، اس لیے باورچی خانے میں جانا ضروری سمجھا، کہیں بلی تو کسی چیز کو خراب نہ کر دے۔ میں نے دیکھا باورچی خانے کے فرش پر چرمی بیگ پڑا ہوا تھا۔ ڈیئر، پتہ ہے اس میں کیا تھا؟ کرنسی نوٹ، بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے نوٹوں کی گڈیاں۔ اس کے اوپر ایک پستول بھی تھا۔ ڈیئر، تم یقین کرو، خوش ہونے کی بجائے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ سری ناتھ نے دیکھا یہ باتیں کرتے ہوئے اس کی پتنی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس کے جسم پر بھی خود کپاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ اس نے خود پر قابو پانے کی جدوجہد کی اور اپنے حواس یکجا کیے۔ پھر اس نے اجنبی کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ میں نے پولیس کو فون کیا تو پولیس یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور اپنا بیان بھی لکھوا دیا۔ باقی لوگ رقم کا بیگ لے کر چلے گئے، لیکن یہ صاحب ان کا نام مجھے یاد نہیں، وہ ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے وہ تم سے مل کر جائیں گے۔ سری ناتھ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور چند لمحے اسے گھورتا رہا۔ اچانک جیسے اس کے پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تو سری ناتھ نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی چھوٹے قد کا موٹا اور بدا سا سراغ رسا پرکاش آنند تھا جس سے اس کی ملاقات پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی جیب سے ہتھکڑی نکال کر مسکرایا۔ جب آپ کی پتنی نے پولیس ہیڈ کوارٹر فون کیا، اس وقت میں انسپکٹر کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے آپ کا نام یاد ہے۔ سری ناتھ نے خاموشی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ اس کی پتنی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے ہتھکڑیاں لگتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جو منصوبہ بندی اور ذہانت سے منصوبہ بنایا تھا، جسے اپنی ہمت اور جرأت سے پایا تکمیل تک پہنچا بھی دیا تھا،
اس ذہانت کو اس کی دیانتدار پتنی نے خاک میں ملا دیا تھا۔